اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں بہت سارے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس مخلوقات کی فنا کے لیے اللہ نے ایک ایسا قانون بنایا جس سے کوئی بری نہیں ہے، کوئی آزاد نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ہستیاں بھی اس سے نجات حاصل نہیں کر سکی۔ وہ قانون موت ہے۔ موت کا مزہ ہر انسان کو چکنا ہے، ہر انسان کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانا ہے۔ جب کوئی آدمی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا غم اس کے اہل عیال کو کچھ دن یا کچھ مہینے رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا غم اس کے گھر والوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم پوری امت کو تا صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور نمونہ ہدایت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے آمنہ کے در یتیم کا انتقال بھی پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کیسی کرنی ہے، وفات کے آخری لمحات آدمی کو کیسے گزارنی چاہیے، اللہ سے کس قسم کی موت کی تمنا دعا کرنی چاہیے، یہ چیزیں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سکھائے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، زندگی موت کا مقدمہ ہوتی ہے۔ جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس کی وہ ابتدا ہے، موت کی زندگی اس کی انتہا ہو رہی ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ حالانکہ بچہ زندہ پہلے ہوتا ہے، مرتا بعد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہلے موت کا تذکرہ کیا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ میرے بھائیوں، یہ تمہاری موت نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک لائف ہے، زندگی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں مردہ جان ہوتی ہے، اس میں پھر زندگی آتی ہے، ایسے عالم دنیا سے جب آدمی آخرت کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو قبر کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کو وہاں سے قبر میں مردہ جاتا ہے اور قبر سے اس کو ایک زندگی ملتی ہے جو اگلے جہاں آخر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ گویا جب تک موت نہ آئے زندگی نہیں ملتی۔ آپ اس کو اور اچھے سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ کیوں موت کو بہترین تحفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار موت مرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد ہی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور اللہ کے دیدار سے بہتر مومن کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اس لیے اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں مرنا ضروری ہے، جب تک مرے گا نہیں اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جانثار موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں یعنی محمد نہیں جانتا کہ اس دنیا میں، اس جہاں میں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، شاید عین ممکن ہے کہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو، آج آپ اور ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن ایسا وقت آ جائے کہ پھر آنے والا سال بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، عرفات کا میدان بھی ہوگا،
تم بھی آؤ گے اور دنیا بھی آئے گی، لیکن یہاں محمد کو تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس لیے آج میں تمہیں دو تحفے، دو عطیہ دے کر جا رہا ہوں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، یاد کر لو، اس لیے کہ میری زندگی کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اللہ مجھے اٹھا لے۔ تمام صحابہ متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میں تمہیں دو تحفے دے کر جا رہا ہوں، جو یہ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ جو دو تحفے تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ اللہ کا کلام ہے اور محمد کا طریقہ اور سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، بہت بڑا اجتماع تھا، 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف چہرہ کرتے تھے اور جس رخ کی طرف کرتے تھے صحابہ اکرام نبوت کا دیدار کر رہے تھے۔ ایک ایک جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا تاکہ سب کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے بات کو میری۔ پھر ایک جملہ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے یارو مجھے گواہی دو، مجھے اس بات کی شہادت دو کہ میں جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے وہ دین میں تم تک پہنچا دیا ہے۔ تمام صحابہ بیک زباں بول اٹھے کہ بلغت ادیت و نصحت، اللہ کے محبوب آپ نے دین پہنچا دیا ہے، آپ نے سمجھا دیا ہے، آپ نے سکھا دیا ہے، آپ نے دین کا حق پورا حق ادا کر دیا ہے دین سمجھانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اس تبلیغ اور وعظ نصیحہ اور دین پہنچانے کا گواہ ہو جا اور ان کی اس تصدیق کا گواہ ہو جا۔ ابھی بات ہو رہی تھی، جبریل امین اترے، قرآن مجید کے آخری آیت لے کر اترے، آخری وحی جو سب سے آخری وحی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام نعمتیں ہدایتیں منتخب کر لی ہے اور جتنی نعمتیں اس امت اور آپ کے حصے مقدر میں تھی وہ ساری آپ کے حوالے کر دیے۔ اس آیت میں الیوم اکملت لکم میں صرف پیغمبر کو خطاب نہیں کیا بلکہ نبی کے سارے امت کے لوگوں دین سب کے لیے کامل ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں محمد کے صدقے سے تمام پوری امت کے لیے ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اللہ تم سب کے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، اسلام پہ رہنا، اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نہ جانا۔ یہ آیت اس وقت اتری۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے، خوشی سے جھومے، مجمع کے کونے سے آواز آنے لگی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی۔ لوگوں نے کہا ابوبکر کیا ہو گیا؟ مبارک ہو، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، جس دین کے خاطر ہم نے صدمے سہے، جس دین کے خاطر ہم نے تکلیفیں اٹھائے، مشقتیں اٹھائے، آج وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں تم نہیں سمجھے، نبی اس دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائے، اللہ کا دین پہنچائے۔ جب نبی کا کام مکمل ہو جاتا ہے، نبی دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا کرتے، اللہ کی قربت کو پسند کیا کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے ایام آ چکے ہیں، شاید بہت جلد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کے آخری جملے اترے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ محبوب اللہ کی مدد اتر چکی ہے، اس سے اشارہ ہے کہ دین کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب کو آخر میں اللہ کی تسبیح استغفار کا حکم، اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب اپنا دل اللہ سے جوڑ لیجئے اور اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ مختصر ہے کہ حجۃ الوداع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اس دوران محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی تک وحی کی حیثیت سے قرآن کی آیت نہیں اتری، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسائل بتاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، حقوق العباد کی تلقین کرتے رہے۔ یہ آخری آیت تھی، الیوم اکملت لکم، سب سے آخری آیت۔
پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مسائل بتاتے رہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخر لمحات تک صحابہ اکرام کو بھلائی کی باتیں اور نیکی کا حکم کرتے رہے اور آخر سانس تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرتے رہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں اور جو ارشادات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ